بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے چینل میں آنے والے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم دوستوں، ابھی میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے مطابق قیامت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ قیامت کا دن کیسا دن ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کا تذکرہ کیسا ملتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن یہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ محترم دوستو، اس دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے، ہر ایک جانے کے لیے آیا ہے، ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے، اور ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس وقت مقررہ کے اوپر ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ قائم کیا۔ جو شخص یہاں سے چلا گیا سو وہ عالم برزخ میں پہنچ گیا، اور عالم برزخ کے احوال ہر ایک کے لیے جدا جدا ہے۔ نیکوکار لوگوں کے لیے اعلیٰ علیین مقام ہے، اور فساق فجار کے لیے، کفار کے لیے سجین ہے، جو سزا کی جگہ ہے۔ نیکوکار لوگوں کے لیے جزا ہے، انعامات ہیں، اچھی زندگی ہے، اور کفار کے لیے، فساق فجار کے لیے سزا ہے۔ مختلف اس کی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان کے اندر بھی موجود ہے کل من علیہا فان، اور ایک جگہ سورہ جمعہ کے اندر بھی موجود ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کئی آیات ہیں جو اس کے احوال بیان کرتے ہیں، اور اس سے اللہ نے ہمیں متنبع کیا، ڈرایا ہے، تاکہ لوگ قیامت کی تیاری کریں۔ مزید قرآن مجید کے اندر اس دن کو ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن کہا گیا، بدلے کا دن کہا گیا، حساب کتاب کا دن کہا گیا۔ ثم ان علینا حسابہ، قیامت کا دن میرے محترم دوستو یہ برحق دن ہے۔ اللہ رب العزت کی مشیت کے اندر ہے کہ جب چاہیں گے اس دنیا کو ختم فرما دیں اور قیامت آ جائے گی۔ اس کے آنے کا وقت اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ نے اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، لیکن احادیث کے اندر اس کی مختلف نشانیاں ذکر کی گئی ہیں جو پیارے آقا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو آئیے آپ کے سامنے کچھ بیان کی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں، جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں ضائع کرنے لگیں، امانت ضائع ہونے لگے، سود کھایا جائے اور جھوٹ عام ہو جائے، اور اسے حلال اور جائز سمجھا جائے، جھوٹ کو ایک فن سمجھا جائے، معمولی بات پر خون ریزی ہونا شروع ہو جائے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا شروع کر دے، اور دین کو فروخت کیا جانے لگے، ظلم عام ہو جائے، اور طلاق یہ عام ہونا شروع ہو جائے، ناگہانی اموات عام ہو جائیں، خیانت کا دورہ ہو، اور جھوٹ کو رواج مل جائے، تہمت تراشی عام ہو جائے، بارشیں بے موقع ہونا شروع ہو جائیں، اور کمینوں کی حکومت ہو، امیر و وزیر جھوٹ بولنا شروع کر دیں، عالم و قاری بدکار ہو جائیں، سونا چاندی عام ہو جائے، گناہ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں، اور قرآن پاک کو دنیاوی اغراض کے لیے اس کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، اس کو ترنم کے ساتھ پڑھا جائے، شرابیں پی جانے لگیں، اسلامی سزائیں ختم کی جائیں، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی نقالی کرنا شروع کر دیں، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جانے لگیں۔ میرے محترم دوستو، آپ نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو، گویا کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، قیامت آنے والی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر فرمایا صرف جان پہچان والوں کے سلام عام ہو جائے، کمینے آدمی قوم کا سردار بن جائے، بیٹا باپ کا نافرمان ہو جائے، ماں سے بدسلوکی کی جائے، مسجدوں میں دنیاوی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں، مسجدوں کے اندر بیٹھ کے دنیاوی باتیں ہونا شروع ہو جائیں، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے، شوہر اپنی بیوی کی بے جا اطاعت کرنے لگ جائے، ماں باپ کو چھوڑ دے، اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے،
کھیل کود ناچ گانا یہ عام ہو جائے، زنا کاری عام ہو جائے، ملاقات کے وقت سلام کے بجائے اور کوئی لفظ بولے جائیں، خاطر خواہ گالیاں دی جانے لگیں، شرم و حیا اٹھ جائے، عورتیں بازار میں زیادہ ہو جائیں، قرآن کے ذریعے معاش بنا لیا جائے، لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہو جائے، لیکن لکھنے پڑھنے کا رواج ہو، عمل ختم ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مزید آپ نے فرمایا قرآن کے ساتھ گانے بجانے کے آلات شروع ہو جائیں، تجارت اتنی عام ہو جائے کہ عورت بھی شوہر کے شانہ بشانہ تجارت کرنے لگ جائے، اور چرب زبانی اتنی عام ہو جائے، اس کے ذریعے سے پیسہ کمایا جائے، اس کو کمال سمجھا جائے، جھوٹے نبی پیدا ہو جائیں، نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنا یہ ختم ہو جائے، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواریاں کرنا شروع کر دیں، مسجدوں کے دروازوں تک آئیں اور مسجدوں کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پیارے آقا نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، گویا کہ انتظار کرو کہ قیامت آ جائے گی۔ ان کی عورتیں کپڑوں میں ہوں گی، لیکن کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی، ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے، عورتوں نے گویا کہ پیچھے جونڈے بنائے ہوں گے، اور وہ جس طرح اونٹ کی کوہان حرکت کرتی ہے اسی طرح ان کے پیچھے والے بال جو جونڈا انہوں نے بنایا اس کی وہ ہلتے نظر آئیں گے۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح لچکدار وہ کپڑے پہنے اور بے حجاب وہ ہو جائیں، بے حجاب وہ بازاروں کے اندر پھریں، خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، متوجہ کریں۔ محترم دوستو، آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ مزید آپ نے فرمایا کہ بدعتوں کا رواج ہو جائے، سنتیں چھوڑی جانے لگیں، نئے نئے غیر آباد علاقے آباد ہونا شروع ہو جائیں، دینی مسائل میں ہر ایرا غیرہ اپنی رائے پیش کرنے لگ جائے، عذاب قبر اور شفاعت کا انکار کرنے لگ جائے، دین کی باتوں میں تعویلیں شروع ہو جائیں، یہود و نصارہ کی نقالی شروع ہو جائے، نوجوان بیکار اور لڑکیاں اور عورتیں آپے سے باہر نکل جائیں، حالات میں دن بدن شدت آتی جائے اور طوفانی ہوائیں آندھیاں شروع ہو جائیں، سرخ آندھیاں شروع ہو جائیں اور بے موقع بارشیں آنا شروع ہو جائیں، ظالموں کا ظلم بڑھتا جائے اور حکام ظالم ہو جائیں اور عوام اللہ سے غافل ہو جائے، معمولی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اس وقت میں تمہیں چاہیے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے بے حیائی اور بدکاری وہ عام ہو جائے، حرام چیزوں میں اپنے لیے ناجائز تعویلیں کر کے اس کو جائز قرار دیا جائے، پھر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ یہ لوگ خنزیر اور بندر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے، آلات موسیقی رقص کرنے والی عورتیں، طبلہ بجانے والی عورتیں، ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ ان کو اچھا سمجھا جائے گا، اور صاحب اولاد عورتیں غمزدہ ہو جائیں گی، اور عورتوں کے ہاں بغیر نکاح کے اولاد پیدا ہو، اسلام کا کام صرف اور صرف اپنے ہی پیٹ کے لیے کیے جانے لگے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ امامہ حضور کی سنت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے اور سنتوں کو ختم کر دیا جائے، داڑھی کاٹنا شروع ہو جائے، داڑھیوں کا رواج ختم ہو جائے، اور اسی طرح فرمایا جب مرد عورتوں کی طرح زینت بنا کے عورتوں کا سا لباس پہن کے بازار کے اندر نکلنا شروع ہو جائیں گے، اسی طرح عورتیں مردوں جیسا لباس پہن کے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی، اس کو ہی وہ ہنر سمجھیں گی، اس کو ہی وہ حیا سمجھیں گی، طرح طرح کی تعویلیں کر کے اس کو جائز قرار دے کر وہ اپنے بازاروں کے اندر عام نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا زمین سکڑ جائے گی اور آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسیں گے، آسمان سے ان کے لیے ایک ایسی بارشیں آئیں گی جو ان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو قتل کرنے لگ جائیں گے، اوباش قسم کی عورتیں وہ بازار میں عام ہو جائیں گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو وہ پسند نہیں کریں گی، مرد ریشمی لباس پہننا شروع کر دیں گے، رنگین کپڑے جو عورتوں کے ہیں وہ مرد پہننا شروع کر دیں گے۔ محترم دوستو، دیکھیں یہ آج نہیں ہو رہا، یہ سب کام جو عورتوں والے تھے وہ مردوں نے کرنا شروع کر دیے، اور جو مردوں والے کام تھے وہ آج عورتیں کر رہی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ان کی نشاندہی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا علم، قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ
یہ قیامت کی نشانیاں اللہ نے مجھے بتلائی ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ کام ہوں گے کہ میرے صحابہ کو سب و شتم کیا جائے گا، میرے صحابہ کو گالیاں بکی جائیں گی، میرے صحابہ کے اوپر تان کیا جائے گا، میرے صحابہ کے اوپر لوگ گالیاں کسیں گے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس کی نہ نماز قبول ہے، اس کی نہ زکوٰۃ قبول ہے، اس کا نہ حج قبول ہے، اس کا نہ کوئی نیکی بھی اس کی قابل قبول نہیں ہو سکتی جس نے مجھے اور میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی۔ محترم دوستو، قیامت کی نشانی آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ مزید ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت بدترین مخلوق پر آئے گی۔ آپ نے فرمایا قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، بلکہ بدترین خلائق کے اوپر قیامت آئے گی۔ جو مخلوق میں سے بدترین قسم کے لوگ رہ جائیں گے اس وقت قیامت آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام قسم کے برے کاموں سے محفوظ فرمائے، اور جو علامات قیامت ہیں ان تمام سے ہماری بھی، ہمارے عورتوں کی بھی، ہمارے بچوں کی بھی، ہماری بچیوں کی، سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، سب کی جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جنہوں نے مانا ہے، سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے، دنیا کے اندر بھی رحمت فرما دے اور آخرت میں بھی ہم سب پہ رحم فرما دے، دنیا کی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائے اور آخرت کی نعمتیں بھی ہم سب کو عطا فرما دے۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، آپ کے سامنے یہ علامات قیامت میں نے بیان کی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ محترم دوستو، اور بھی کوئی دینی کوئی مسئلہ ہو آپ ہم سے اس کے بارے میں کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، علامات قیامت کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں، دجال کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، علامات قیامت کے بارے میں، کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو آپ ہم سے ہمارے چینل کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہر قسم کی آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔